اچھا جو ہمیں لٹریچر کہتا ہے نا کہ کمیونیکیشن ایک لفظ سے نکلا ہے کمیون سے. کمیون سے آپ نے کمیونزم بھی سنا ہوگا. اس نظام کی خاصیت یہ ہے کہ جو پیسے بھائی محمود صاحب کے پاس ہیں, جو پیسے میرے پاس ہیں, جو پیسے ان کے پاس ہیں, ہم سارے اکٹھے کر لیتے ہیں اور ہم اکٹھے کر کے پھر پورے معاشرے میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. اور جس کی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے. ہو سکتا ہے میرے پاس سرمایہ زیادہ ہو لیکن میری ضرورت کم ہے تو مجھے میرے سرمایہ کی پوزیشن کے حساب سے نہیں ملے گا, مجھے میری ضرورت کے حساب سے ملے گا. ہاں جو محنت زیادہ کرے گا وہ باقیوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ. اسے کہتے ہیں اکٹھا کرنا. اس سے یہ لفظ نکلا ہے کمیونیکیشن, جس کا مطلب ہے ٹو شیئر. ابھی تک ہم نے جو بات کی اس سے لگا کمیونیکیشن کا مطلب ہے ٹو ڈیلیور, کہ میں بتا دوں, میں افیکٹو ہو جاؤں, میں انتھوزیم. لیکن ایکچولی اس کا مطلب ہے شیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر سر راجہ صاحب سے بات کر رہا ہوں تو جو راجہ صاحب کے پاس اس موضوع کے بارے میں ہے میں ان سے لے لوں, اور جو میرے پاس ہے وہ بھی ہم لے لیں اور ہم اس کو اکٹھا کر لیں. اس کا نام کمیونیکیشن ہے. آئی ہوپ کہ یہ کانسیپٹ جو ہے دوستوں کے ذہن میں آ گیا. کمیونیکیشن کا مطلب ون وے ٹریفک نہیں ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ہے حصہ ڈال کے ہم اکٹھے ہو جائیں. اٹ از ناٹ جسٹ. اچھا یہ بات ذرا سمجھنی بڑی ضروری ہے. دنیا میں کریکٹر کو نا سائیکالوجسٹ دو طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرسنالٹی کریکٹر, ایک ہوتا ہے پرسنالٹی کریکٹر, اور ایک ہوتا ہے اوریجنل کریکٹر. پرسنالٹی کریکٹر یہ کہ ابھی دروازہ کھلے, ایک نفیس سا نوجوان اندر آئے, کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہم سارے اس کو دیکھیں گے, کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوں, جناب محمود صاحب میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ کا, اوہ میری قسمت, ڈاکٹر جاوید اقبال بھی تشریف رکھتے ہیں. تو ہم سب کو کیا لگے گا کہ یہ بہت اچھا ایک باکردار ماشاء اللہ. یہ ہیں پرسنالٹی کریکٹرز. اور ایک ہے جینوئن انسائٹ. پرسنالٹی کریکٹر کو سیلز مین شپ کریکٹر بھی کہتے ہیں. کبھی آپ جہاز میں سفر کریں تو ایئر ہوسٹس آتی ہے نا, وہ آ رہی ہوتی ہے, آپ کہتی السلام علیکم سر وٹ وڈ یو لائک ٹو ہیو. اب ذرا میرے چہرے کو غور سے دیکھیے گا, السلام علیکم وٹ وڈ یو لائک ٹو ہیو. یعنی اتنی دیر کے لیے اس کے اندر مسکراہٹ آئے کہ پھر ایک دم اس کا وہ آ جائے گا. اچھا یہ جو کمیونیکیشن کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ایک پرسنالٹی کریکٹر نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے ایک سکل کے ذریعے سے ایک بندے کو قابو کر لوں. پرسنالٹی آپ کا ایک اوریجنل کریکٹر ہے جس کے اندر آپ بغیر کسی پرووکیشن کے, بغیر کسی انسینٹیو کے اندر سے جینوئنلی شیئر کرنے کے قابل ہوتے ہیں. وہ کمیونیکیٹر ہوتا ہے. اس پر ہم لمبی بات کر سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ یہ مت سمجھیے کہ کمیونیکیشن یہ 10 باتیں میں کروں گا کہ پیرافریز کرنا ہے, چپ ہونا ہے, اگلے کی بات سننی ہے, یہ کرنا ہے تو میں اچھا کمیونیکیٹر بن جاؤں گا. نہیں, یہ ہمارے اندر ہمارا کریکٹر بنے گا تو پھر ہم اچھے کمیونیکیٹر بنیں گے. اچھا جی, یہ بات یاد رکھیے گا کہ کمیونیکیشن سکلز جو باتیں اب آ رہی ہیں نا یہ نہیں ہیں. پہلی, جسٹ ٹاکنگ ویل از ناٹ کمیونیکیشن. کہ بہت اچھی گفتگو کرتا ہے بھائی, کیا بات ہے, پلیز یاد رکھیے یہ کمیونیکیشن سکل نہیں ہے. نمبر 2, اوور اسمارٹنگ دی ادر پرسن. اگلے بندے کو اس نے باتوں لفافوں سے بالکل پت کر دیا, اگلا چپ کر کے بیٹھ گیا, بول ہی نہیں سکا, چپ کرا دی. میں نے کہا نا, میں نے محفل میں جا کے چپ کرا دیا ساروں کو. دس از ناٹ, اوور اسمارٹنگ از ناٹ کمیونیکیشن. وننگ دی آرگومنٹ, اینڈ میں نا اگلا لاجواب ہو گیا, اس کے پاس جواب ہی کوئی, دلیل ہی کوئی نہ رہی, یہ بھی کمیونیکیشن نہیں ہے. میکنگ ادر پرسن اسپیچ لیس, یہ بھی کمیونیکیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے نا وہ مسخرے کی پھبتی ہوتی ہے جس سے آدمی لاجواب ہو جاتا ہے, قائل نہیں ہوتا. پھل جڑی ہوتی ہے جس سے آنکھیں چودی آ جاتی ہیں, نظر کچھ نہیں آتا. پھل جڑی دیکھی آپ نے, آنکھیں چودی آ جاتی ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آتا. تو یہ گفتگو جس میں اگلا بندہ بالکل چپ ہو کے بیٹھ گیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ کمیونیکیشن نہیں, کیونکہ وہ شیئر والا پرپز پورا نہیں ہوا. بینگ اتھارٹیٹیو از آلسو ناٹ اے کمیونیکیشن. اور نصیحت کرنا بھی اچھی کمیونیکیشن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گفتگو کے اینڈ میں نے کہا دیکھو تم اچھے بچے بنو یار, تم کیا کر رہے ہو, تم یہ نہیں کرتے, تم سگریٹ پیتے ہو, تم یہ کرتے ہو, تو ہم سمجھتے ہیں بڑی اچھی کمیونیکیشن ہے. اس کا کبھی اثر نہیں ہوتا. کبھی کا مطلب ہے موسٹلی اثر نہیں ہوتا جو ون وے ڈیوائس ہے. تو پلیز آپ یاد رکھیے گا اس کو. میں تو ایک چپ کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, آپ تھوڑا سا نا یاد کرنے کی بجائے ذرا اپنے دل میں سوچیں کہ کیا کیا چیزیں ایکچولی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اچھا, اگلی بات یہ ہے
کہ افیکٹو کی ٹو کمیونیکیشن کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کروانا چاہتا ہوں آپ سے, اگر آپ برا نہ منائیں. جو دوست جیسے بہن آپ کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں نا, آپ نے اگلے 20 سیکنڈ ان سے کوئی بات کرنی ہے, اور بھائی آپ نے ان سے کوئی بات کرنی ہے, ان سے کوئی بات کرنی ہے, اور آپ نے ان سے, یعنی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس سے کوئی بات, مثلا میں صبح اٹھا یار میں نے ناشتہ کیا, ناشتے کے اندر انڈا پکا, کوئی بھی بات آپ چاہتے ہیں, آپ نے اپنے ساتھ اب آئیڈینٹیفائی کر لیں کس نے کس کے ساتھ بات کرنی ہے. اب آئیڈینٹیفائی کر لیں کس نے کس کے ساتھ کرنی ہے, آپ نے کس سے, اور ایک نے سننی ہے. اچھا سنیے, اور جو دوسرا بندہ سننے والا ہے اس سے گزارش یہ ہے تو ڈرامہ یہ کہ وہ توجہ سے بات نہ سنے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مثلاً آپ مجھ سے رائے صاحب کوئی بات کریں, کچھ کوئی بات کریں جی, آپ سمجھ گئے نا کیا؟ تو ساتھ والا توجہ سے بات نہ سنے. مہربانی کر کے شروع کیجیے اب یہ مشق. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ تھا نا, لیکن آپ اپنے دل میں بتائیں کہ بات کرنے والا کیا محسوس کر رہا تھا. ایمانداری سے بتائیں کہ وہ کیا محسوس کر رہا تھا. اچھا اب ایک دفعہ 15 سیکنڈ کے لیے اس کو دوبارہ دہرائے, لیکن سننے والا ذرا توجہ سے سنے. اچھا ایمانداری سے بتائیے گا آپ کو کیسا محسوس ہوا. حالانکہ یہ ڈرامہ ہے, ہمیں پتہ ہے رول پلے کیا ہے کو, ہم کچھ یعنی محمود صاحب کو ہو سکتا ہے یہ بات کر رہے ہو آپ سن رہے ہو, یا بھائی بات کر رہے ہیں سن رہے ہو, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ ذرا سی توجہ آپ نے ہٹائی, ڈرامے کے باوجود دل کے اندر ایک بڑی بے چینی محسوس ہوتی ہے. پلیز آپ یاد رکھیے کہ کمیونیکیشن از ناٹ اباؤٹ ٹاکنگ, اٹ از اباؤٹ لسننگ. جو شخص یہ کہتا ہے جی میں بات نہیں سن سکتا, وہ کمیونیکیٹر ہے ہی نہیں. اور ہمارا جتنا پہلا کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ جو اچھی بات کرتا ہے, جو تقریر بڑی اچھی کرتا ہے, جو انگریزی بڑی اچھی بولتا ہے, جو محاورے بڑے دیتا ہے, جو آگے سے چپ کرا دیتا ہے, دلیل مذاق کرتا ہے, ہنستا ہے, یہ وہ اچھا کمیونیکیٹر نہیں. اچھا کمیونیکیٹر وہ ہے جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہے. یہ سب سے پلیز اہم بات ہے. سننے کی صلاحیت کے بغیر بات کرنے کی صلاحیت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. ایک افریقہ کا پروورب ہے, یعنی ان کی ایک کہاوت ہے کہ بڑا آدمی ہمیشہ محفل کو سننے سے شروع کرتا ہے اور اس کی بات آخری بات ہوتی ہے, اور محفل میں بات اس کی مانی جاتی ہے جو آخری ہوتی ہے. آپ نوٹ کریں کسی بھی محفل میں ہم میٹنگ کریں, جو پہلے بول رہا ہے, جو دوسرا بول رہا ہے, اینڈ میں فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا جو آخر کی بات کی گئی ہے. جو بولنے لگ جائے گا وہ بات ضائع ہو رہی ہے. جو سنے گا وہ اپنا ڈیٹا اکٹھا کرے گا. اب فرض کریں میں محمود صاحب یہ کریں کہ سب کی باتیں سن لیں, تو اب سب سے زیادہ ذخیرہ شیئر ان کے پاس ہوگا. اب یہ کہ لہٰذا اس کی روشنی میں, اب جو لہٰذا کے بعد جو یہ فرمائیں گے وہ اس میٹنگ کی حتمی بات ہوگی. تو یہ کہاوت ہے وہاں کی بڑی مشہور کہ بڑا آدمی بات کو شروع نہیں کرتا لیکن وہ بات کو ختم کرتا ہے. تو جو اس بندے کو لسننگ کی عادت نہیں ہے نا, وہ اپنی گفتگو کو بیکار کر رہا ہوتا ہے. کم از کم اس کا فیصلہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. تو لسننگ از ویری امپورٹنٹ. لسننگ کے بارے میں یہ ہے کہ دو ہیں, ایک ہوتا ہے لسننگ, ایک ہوتا ہے ایکٹیو لسننگ. فرق ایکٹیو لسننگ اور لسننگ میں یہ ہے کہ لسننگ فار دا سیک آف, وہ کانوں کے لیول کی بات ہے. ایکٹیو لسننگ یہ ہے سمجھنے کی نیت سے, کہ جو آپ دیکھیں نا, اگر آپ مجھے کچھ چیز بتانا چاہ رہے ہیں, مثلاً یہ ہے کہ میں نے جانا ہے, مثلاً اللہ نہ کرے اس کمرے کے اندر ایک بم پڑا ہوا ہے جو آدھے گھنٹے کے اندر پھٹ جائے گا, اور آپ کو صرف طریقہ پتہ ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے, تو آپ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. اب ہم کیسے سنیں گے؟ اور ایک لفظ مس ہو گیا, کیا کہا آپ نے, کیا کہا, ایسے سن, کیونکہ اگر یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی تو میں تو کمرے سے باہر نہیں نکل سکوں گا. تو اس کا نام ہے ایکٹیو لسننگ, جس میں سمجھنے کی نیت سے سننا بنسبت یہ ہے کہ سننے کی خاطر سننا. دوسری بات یہ ہے کہ
جیسے ٹریفک ہو رہی تھی نا سر, ٹریفک چل رہی ہے میرے اور آپ کے درمیان, میرے اور سر کے درمیان ایک گفتگو چل رہی ہے نثار بھائی کے درمیان نا, تو یہاں سے سگنل آ رہے ہیں اور وہ سگنل میری طرف آ رہے ہیں. اگر راستے میں شور بہت ہوگا تو سگنل ڈراپ ہو جائیں گے, شور بہت ہوگا تو سگنل ڈراپ ہو جائیں گے نا جی. تو جو ہمارے دماغ کے اندر ایک شور ہو رہا ہے نا, جیسے آپ بات کر رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے کشمیر جانا ہے, پتہ نہیں گاڑی کون سی ہوگی, کھانا پتہ نہیں ہم کہاں کھائیں گے, خیر کریں آپ بات کریں, لیکن دماغ میں میرے یہ شور چل رہا ہے تو وہ سگنل ڈراپ ہو جائیں گے نا. جیسے آپ نے شوں 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 موبائل میں آنا شروع ہوتا ہے. تو کمیونیکیشن کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر سننے کی صلاحیت اس طرح سے ہو کہ ہم خاموش ہوں. خاموش سے مراد ناٹ اسپیکنگ نہیں, خاموش سے مراد فوکسنگ, یہاں والی خاموشی, اندر والی. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ایک نظم پیش کروں. جی جی جی. اس نظم کا عنوان ہے خاموشی. اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. خاموشی پر ایسی نہ ہو ویسی جو کہ قبرستان میں ہوتی ہے, خاموشی جو مجرم کے چہرے پر طاری ہوتی ہے, خاموشی پر ایسی ہو جو وقت عبادت روح میں جاری ہوتی ہے, خاموشی جو گہرے سمندر اور جھیلوں میں ہوتی ہے, خاموشی جو آدھی رات کی قندیلوں میں ہوتی ہے. چاروں جانب شور بہت ہے, ہنگاموں کا زور بہت ہے, دل ہو یا شہروں کی سڑکیں, نفرت کے انگارے بھڑکیں, آہیں ہیں اور چیخیں ہیں, چیخ نہیں سرگوشی ہو, خاموشی ہو. خاموشی پر ویسی نہ ہو, خاموشی پر ایسی ہو. یعنی خاموشی کے اندر بھی, خاموشی کی بھی کلاسیفیکیشن ہے. مثلا اس کمرے میں خاموشی ہے, یہ ایک پیسو ورڈ ہے. یہ کمرہ خاموشی سے بھرا ہوا ہے, یہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے. آپ سمجھے میری بات؟ یعنی اس کمرے میں خاموشی کا مطلب ہے کوئی نہیں بول رہا, یہ کمرہ خاموشی سے بھرا ہوا ہے, یہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے جس میں تمام لوگ اس خاموشی کو بھرنے کے لیے متمنی ہیں. تو یہ چاہے جتنی بھی آئیڈیل بات ہو, اچھی کمیونیکیشن کے لیے اندر ایک خاموشی چاہیے, سننے کی ابیلٹی چاہیے, سمجھنے کی نیت سے سننا چاہیے. جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان کے لیے یہ ورک شاپ بہت مفید ہوگی انشاءاللہ. گھریلو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. اچھا, اب ایک سوال ہے کہ ہمارے لیے لسن کرنا مشکل کیوں ہے؟ بندہ بے چینی کر رہا ہوتا ہے نا جب ہماری گفتگو ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا ڈائلاگ ہو رہا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں, وہ ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ 2 سیپریٹ مونولوگز ہو رہے ہوتے ہیں. محمود صاحب نے ایک بات شروع کی اور میں سوچوں گا کہ جس وقت بھائی جان کا ذرا سا وقفہ آئے تو پھر میں شروع ہو جاؤں. اب میرے پاس کبھی لوگ آتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بڑی ویڈیو دیکھتا ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتا تھا, میں بڑی میری خوش قسمتی ہے. میں سر جو ہوں نا, میں فلانی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, میں نے سر یہ فلاں کورس بھی کیا ہوا ہے, سر میں نے فلاں کورس, اب وہ مجھ سے ملنے آیا ہوا ہے, یعنی مجھ سے ملنے آیا ہوا ہے, سر میں نے یہ بھی کورس کیا ہوا ہے, سر میں فلاں جگہ سے مجھے گولڈ میڈل ملا تھا, فلاں جگہ سے مجھے یہ ملا تھا. اچھا, اب وہ ایکچولی مجھ سے ملنے ہوا ہے اور اپنے وہ وظائف, اپنے جو ہے نا فضائل بیان کر رہا ہے. اچھا, اب جو دوسرا میں ہوں, جو ہی اس کو ایک لمحہ ملا بیچ میں چپ دوں گا, میں اصل میں ڈاکٹر جاوید اقبال ہوں. اب وہ انتظار کرے گا کہ اس کی جواب میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نا ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے. تو دیر آر 2 سیپریٹ مونولوگز. تو یہ مشکل کیوں ہے؟ یہ اس کے لیے بڑا میں نے محنت کر کے یہ ڈھونڈا ایک لفظ. نے کہا کہ انسانوں کے ایٹیچیوڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ارننگ ایٹیچیوڈ اور ایک ہوتا ہے لرننگ ایٹیچیوڈ. ارننگ ایٹیچیوڈ مزاج کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں سے نا اپنا فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ارننگ سے مراد صرف پیسہ ہی نہیں, ان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کسی طرح سے میرا نا فائدہ ہو جائے. اس کو یہ ایک رویہ ہوتا ہے. اور ایک دوسرا رویہ ہوتا ہے کہ اس سچویشن سے میں کیا سیکھ کر اٹھوں. جن لوگوں کا ارننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ سن نہیں سکتے. جن لوگوں کا لرننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ایک لمحے کو سننے کو تیار ہوتے ہیں. اس پر ایک لمبی بحث ہے کہ ہم کیسے اپنے ارننگ ایٹیچیوڈ کو لرننگ ایٹیچیوڈ میں کنورٹ کریں. فی الحال آپ یہ بنیادی بات یاد رکھیے کہ اگر میں سن نہیں سکتا نا تو کہیں یہ مجھے جیسے نا اگر مجھے کھانسی آ رہی ہے نا تو کہیں مجھے کوئی نمونیا نہ ہو. اتنا میں بتا سکتا ہوں ابھی کہ اگر میں لوگوں کی بات نہیں سن پا رہا, میرا کہیں ایٹیچیوڈ ارننگ تو نہیں ہے. ارننگ بری بات نہیں ہے. ارننگ سے مراد یہ ہے لالچ کے ساتھ, طمع کے ساتھ ہر چیز اپنے قابو میں کرنے کا نام ارننگ ہے. تو یہ جن کا لرننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ بڑے سننے کو تیار ہوتے ہیں. اچھا بتاؤ 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 بتاؤ.
ایک بات پتہ نہیں اس میں کتنا بعض کا روایات ہی ہوتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آیا تو اسے بڑے احترام سے ملے اور وہ بالکل اجڑ دیہاتی تھا. ہو سکتا ہے کوئی روایتی ہو تو اجڑ سا, لیکن بڑا اچھا میسج ہے اس کے اندر. تو وہ دیہاتی تھا ایک بدو, تو انہوں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا یہ میرے استاد ہیں, میں نے ان سے. انہوں نے کہا حضرت آپ کے استاد؟ انہوں نے کہا ہاں, یہ دیہاتی ہے تو ان کو اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں. تو میں نے اس سے سیکھا تھا, اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب کتا بالغ ہوتا ہے نا, اس میں اور نابالغ بچے کتے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو بالغ ہوتا ہے نا وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بات مجھے نہیں پتا تھی, یہ میں نے اس سے سیکھی تھی. اس وجہ سے وہ قابل احترام ٹھہرا. کس کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو یعنی جن کا لرننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ سننے کو تیار ہوتے ہیں. اچھا یہ ہاں, اچھا اب پہلی بات میں نے ابھی 2 باتیں کی نا. پہلی بات آپ سے عرض کی ہے کہ لسننگ ایبلٹی ہم اپنے اندر پیدا کریں, اور لسننگ کی میں نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ لسننگ سے کیا. دوسرا یہ ہے کہ کمیونیکیشن میں آنیسٹی بہت ضروری ہے, کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں میں اس کا خیر خواہ ہوں, میری اس کے ساتھ ایمانداری ہے. یہ ہے کمیونیکیشن. دوسرا کہ اگر آپ ایمانداری کے بغیر سن رہے ہیں نا تو یو آر ناٹ اے گڈ کمیونیکیٹر. پھر ہو سکتا ہے آپ اگلے کو چپ کرا دیں مگر اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا اگر اس کی خیر خواہی آپ کے نہیں. چاہے وہ بزنس ڈیل ہے, چاہے کوئی اور طرح کا کوئی مذاکرہ ہے آپس میں, یا کوئی بھی گفتگو ہے. آنیسٹی. آپ اپنے بچے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اپنی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اپنے محلے والے کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اگر اس کے بیچ میں آنیسٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. تو ابھی تک جو ہم نے پہلے سوچا تھا کمیونیکیٹر وہ ہوتا ہے, جیسے آپ بھی کہہ رہی تھیں, اب تک تو ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں آئی. یعنی اچھے بولنے والے کی بجائے یہ کہ اچھا سننے والا, اور دوسرا کہا ہے کہ بھئی جو ایماندار ہو. ایمانداری ہونی چاہیے. تیسری جو ایبلٹی ہے کہ انٹرسٹ, کہ آپ اس کی گفتگو کے اندر آپ کو ایسے لگے کہ یہ ایکچولی میرا کام ہے, پھر آپ ایک بڑے اچھے کمیونیکیٹر. اس کو میں اس کی پھر آگے تفصیلات ہیں. یہ آپ نے بہن آپ نے بتایا تھا بیٹی کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہو, آپ کا کویسچن اوپن اینڈڈ ہے یا کلوز اینڈڈ ہے. یہ لفظ, یہ ٹیکنیکل لفظ ہیں. اوپن اینڈڈ وہ ہوتے ہیں ایک سوال جس کے اندر آپ فیصلہ نہیں سنا دیتے, جس کا جواب ہاں یا نہیں ہوتا. آپ کسی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے, اب آپ کے پاس کیا چوائس ہے اس کی, یا کہیں گے کریں گے یا نہیں کہیں. اس کام کے کرنے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب اس کے 10 اور جواب ہو سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں فی الحال تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ شرائط پوری ہو جائیں تو میں کر دوں گا. یا آپ ہاں بھی کہیں گے تو ہاں کے بھی کوئی 10 شیڈ ہوں گے, ان 10 شیڈوں میں تو اپنی گفتگو کے اندر میں چاہتا ہوں ایک, یعنی جو ہمارا 40-45 منٹ کا پروگرام اسی میں ختم کر دوں, کہ یہ وہ ہیں جو انٹرسٹ کو شو کرتے ہیں. باڈی لینگویج, اس کے بارے میں تھوڑی سی ابھی آپ سے عرض بھی کروں گا. اوپن اینڈڈ ورسز کلوز اینڈڈ کویسچن. ہماری گفتگو میں کبھی بھی, اس کو ایک لفظ انگریزی بڑا اچھا بولتے ہیں ویلیو ججمنٹ. کبھی آپ BBC وغیرہ میں انٹرویو سنیں نا اور انگریزوں کی گفتگو سنیں, آپ نے کوئی ایسی بات کی نا جو بالکل ہی عجیب سی بونگی سی بات بھی ہے, تو اس کے جواب میں اگلا بندہ کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا یہ تو بالکل غلط بات ہے, وہ کہے گا اوہ ریئلی, اوہ ریئلی, یا کہے گا ڈو یو تھنک سو, اوہ دس از انٹرسٹنگ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں انگریزی کہیں گے. مجھے سر اچھی طرح یاد ہے, آپ میں سے جن دوستوں کی انگریزی اچھی ہے, کہ ہمارے ایک نا ورک شاپ کرانے کے لیے ایک آئے, ان کا نام مسٹر کرک تھا. تو میں جونیئر تھا لیکن ہمارے سینئر پروفیسر بھی بیٹھے ہوئے تھے, انگلینڈ سے آئے تھے, بہت پہلے کی بات ہے. تو ہماری ایک میڈم تھیں, بیچاری نا اللہ ان کو غریق رحمت کرے, فوت ہو گئیں. انہوں نے جو بات کی نا وہ ایسی تھی کہ بالکل ہی یعنی غیر مطابقت والی, جو وہ پڑھا رہا تھا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, ایک یعنی عام الفاظ میں بونگی بات کہیں وہ. اچھا اب ہم نے کہا پتہ نہیں وہ بیچارہ 2 گھنٹے پڑھا کے ہٹا, آگے سے کسی نے ایک ایسی عجیب بات کر دی, جیسے کسی نے پوری رات ہیر رانجھا سناتا رہا. تو وہ صبح کہنے لگا کہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ رانجھے کی ہیر لگتی کیا تھی؟ تو یعنی آپ سمجھے کہ اس لیول کا سوال پوچھا. اب میں نے بڑا سبق سیکھا. اب ذرا میں دھیان سے آہستہ سے بولوں گا تو انگریزی جن دوستوں کے اچھی فوراً سمجھ جائیں گے, جو میرے جیسے ہیں ذرا تھوڑا سا ٹائم لگے. اس نے کہا قریب ایسے آیا, قریب آ کے ان کا نیم ٹیگ لگا ہوا تھا نا, تو ان کا سیکنڈ نیم اقبال تھا, فرسٹ نیم تھا. کہنے لگا ویل میڈم اقبال, آئی وش
that I could say that what you have said is right. Madam Iqbal, I wish that I could say that whatever you are saying is right. Madam Iqbal, मोहतरमा इकबाल साहबा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश मैं ये कह सकता कि जो आप कह रही हैं वो सही। ये कम्युनिकेशन में बड़ा ज़रूरी है कि वैल्यू जजमेंट ना दी जाए, कमीशन के दौरान ये ना कहा जाए ये तो गलत बात है यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, ये दोनों बिल्कुल, ये बहुत, और ये हमें एक स्किल सीखनी चाहिए। हम अक्सर ना मुंह पे बात मारने को तैयार होते हैं और कहते हैं मैंने इसको चुप करा दिया, तो ये जो चुप कराने वाला बात है ना, ये कम्युनिकेशन पब्लिक, और ये इसमें लिसनिंग खत्म हो जाती है, ऑनेस्टी खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, शेयरिंग खत्म हो जाती है जब आपने ब्लॉक, इस ऐसा करने से ब्लॉक लग जाता है बिल्कुल। अच्छा जी, ये मैं ना आपको एक ज़रूर तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि जब हम लिसनिंग कर रहे होते हैं तो ये कहा जाता है कि कभी भी हम आमने सामने ना बैठे। आपका जैसे दफ्तर है, सामने जो बैठा है ना, अब ये अथॉरिटेटिव स्टांस है कि आप मेरे सामने आके बैठे। गुफ्तगू करने के लिए हमेशा आप देखें बड़े बड़े उसमें साइड पे टेबल पड़े होते हैं। मैं कभी जाता हूँ ना, कभी ऐसी किसी बड़े आर्मी वगैरह इधर उसमें, तो उनका ऑफ द, तो अगर वो मुझे फ्रेंडली मिलने आया, कहा सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, आइए तशरीफ रखिए, और अपनी कुर्सी से उठ के फिर वहाँ आ जाएगा। और ये स्केयर बैठ, ऐसे स्केयर बैठ रहा, अगर आप गुफ्तगू में स्केयर नहीं ना बैठे, यूं बैठे हैं, तो ये इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज में, ये सही बॉडी लैंग्वेज नहीं है। और एक होता है जिसे कहते हैं क्लोज बॉडी पोस्चर, इसका मतलब है हाँ बात कर। और ये जो होता है ना, इसे कहते हैं फरमाइए। देखें, ये इस पोस्चर से ये लफ्ज़ निकलता है ना, जी हुक्म करें, और इसका मतलब है हाँ, बोलो। तो यानी ओपन बॉडी पोस्चर, थोड़ा सा झुका हुआ। अब आगे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ये वाला होना चाहिए, स्क्वायरली बैठना चाहिए। जो बहुत अहम आपकी मीटिंग है ना, बहुत अहम मीटिंग, तो उसमें जैसे मैं और महमूद साहब बैठे हैं ना, ऐसे बैठना जरूरी है, स्क्वायर बैठना जरूरी। आमने सामने बैठने में एक डोमिनेंट हो जाएगा और एक नॉन डोमिनेंट, शेयर नहीं कर सकेंगे। दूसरा ओपन बॉडी पोजीशन, जैसे मैंने आपको, ये ओपन बॉडी पोजीशन है। तीसरा ये है कि लीन स्लाइटली फॉरवर्ड। आप कभी किसी की महफिल में बैठे हैं और कोई बंदा यूं बैठा हो ना, उसको क्या मतलब है, बात खत्म कर चले। कभी भी आप किसी को यूं करके बैठा देखें ना, उसका मतलब ये हाँ हाँ ठीक है। ये देखें, इस पोस्चर का मतलब ये है कि चले, और हमें खुद भी नहीं पता होता, हम खुद इज़्तिरारी तौर पर इस पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन आप ये बैठे हैं, इसका मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं है, बात कीजिए। और अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, ये जो मैंने तवज्जो वाली एक्सरसाइज कराई थी, निसार भाई से मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब आंखों में देखना नहीं है। मसलन मैं आपके साथ तजुर्बा करता हूँ, देखिए आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा, देखना, अब ये आई कांटेक्ट नहीं, आंखों में देखना, ये आई कांटेक्ट नहीं, ये ऑफेंसिव है। और सर आप हैरान होंगे, ये बेटा क्या हो गया, आप हैरान होंगे सर, इतने रिसर्च पेपर है ना इस पे, जब कम्युनिकेशन स्किल की किताबों में, कि आई कांटेक्ट है क्या। और मैं चूंकि उसमें पढ़ाता हूँ MCP टीचिंग साइकोलॉजी के अंदर, कि उन्होंने बताया 5 साल के बच्चे में आई कांटेक्ट का क्या मतलब है, 10 साल के बंदे में क्या है, बराबर की उम्र में क्या है, बड़ों में क्या है, ऑपोजिट जेंडर में क्या है। तो आई कांटेक्ट का मतलब है, अगर आप मुझे इजाजत दें, सैडल ऑफ द नोज पर देखना, आपके अपर होंठ से लेकर ये जो ऊपर का सैडल ऑफ द नोज है, यहां देखकर आप 2 घंटे भी बात करते रहें, आप कभी भी ऑफेंड नहीं करेंगे किसी को। ये है आई टू आई कांटेक्ट। आंखों के अंदर देखना एग्रेसिव है, और आंखों में देखना का कराटे वाले, और जो पुराने मैंने गज़वात की वो सुनी कि उसने जब आए हज़रत उतबा के मुकाबले में, उतबा के मुकाबले में कौन आए थे, हज़रत अली आए थे। जंग बदर जब शुरू हुई है, ग़ज़वा बदर, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को करता हूँ, उतबा आया तो हज़रत अली आए, तो उसको ये कहा गया कि यानी जैसे कि उसकी आंखों में देखो। अब ये जो है ना आंखों में देखना, ये है जिसके आप अपनी एक अथॉरिटी, आप बेटे साहब आप अपनी अथॉरिटी को ये कर रहे हैं, आंखों में देखना। और कम्युनिकेशन के दौरान अगर आप आंखों में देख रहे हैं तो ये तो कम्युनिकेशन के तमाम उसूलों के खिलाफ है। तो सैडल ऑफ द नोज़ पर देखना। अच्छा, हमारे जैसे बेटी भी आई है, तो हमारे यहाँ बाज़ ख़वातीन भी साथ काम कर रही होती हैं, तो
اب بعض کو ہمیں کمیونیکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو میں نے وہ لٹریچر میں ریسرچ میں کہ جب ایک اپوزٹ جینڈر سے بات کریں تو پھر ہماری گیز کہاں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے باقاعدہ کہا ہے کہ کسی بھی خاتون کو اس کی چن سے نیچے دیکھنا از ہائیلی اوفینسو. اور اپر لپ کے یہ جو اپر لپ ہے نا, یہاں دیکھ کر گفتگو کرنا, یہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے جو کہ ایویڈنس بیسڈ ہے. آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, تو ان کا خیال رکھنا. اچھا اب ذرا غور سے دیکھیے گا, مجھے دیکھیے گا غور سے. میں ایسے بیٹھا ہوں نا, ان اصولوں کے مطابق ایسے میں جھک کے بیٹھا ہوں اور میں سائڈ سے بیٹھا ہوں, تو آپ کو سائڈ سے یہ میں کیا نظر آ رہا ہوں؟ نہیں ایسے میری ڈائریکشن یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو کرو ہوتا ہے کان کیسا ہوتا ہے؟ تو اس پوسچر کو کیا کہتے ہیں؟ ہما تن گوش. اور انگریزی میں کہتے ہیں آئی ایم آل ایئرس. جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں پلیز کیری آن, آئی ایم آل ایئرس, کہ میں پورا کان بن گیا ہوں. لیتا ہوں میں ہاتھ سے کر لیتا ہوں. یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا, یہ دیکھیں یہ نا, اور یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں ہماتن گوشت. تو یہ جو محاورے بنے یہ ایسے نہیں بنے, اور یہ ہماتن گوشت کا یہ پوسچر ہے. دیکھیں اگر میں یوں کر کے ہوں گا تو یہ ہے ہماتن گوشت. اب مجھے سائڈ سے دیکھیں تو آئی لک لائک این ایئر. تو یہ ہے جو باڈی لینگویج کے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا پلیز گفتگو میں نا اسمائل کی پاور کو یوز کیجیے. مسکراہٹ نا کنٹیجیس ہوتی ہے. آپ کسی کے سامنے مسکرانے لگ جائیں, اگلا مسکرانے لگ جائے گا. ٹرائی کر کے دیکھ لیں. میں نے یہ کئی دفعہ یہ ڈرامہ کیا ہے کہ بھئی میں ورک شاپ کے اندر نا ہنسنے لگ جاؤں, اگلا بندہ پکا ہے کہ میں نے اس کو کہا تم نے ہنسنا نہیں, تم نے ہنسنا نہیں, وہ رجسٹ کر ہی نہیں سکتا, وہ ہنسنے لگ جائے گا. جس طرح جمائی لینے والا کنڈیجیس ہوتی ہے جمائی, تو ہنسنا بھی. تو پلیز گفتگو کے اندر جو اسمائلنگ ہے اسمائل ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہ دیکھیے گا غور سے ذرا, یہ اسمائل نہیں ہے. اسمائل میں فرق ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری جسم کا کون سا حصہ ہنستا ہے؟ ہونٹ. کیا ہنستا ہے؟ چیکس ہنستے ہیں. تو چیکس تو ہنس رہے ہیں اس کے, یہ دیکھیں. ہمارے جسم کا کون سا ہنستا ہے؟ نہیں, دل ہنستا ہے, دل مسکراتا ہے. دل کی مسکراہٹ آنکھوں سے نظر آتی ہے. ایکچولی وی ڈونٹ سی ود آور آئیز, وی سی تھرو آور آئیز. دیکھنے والا کوئی اور ہے, آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, وہ دل ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ یہ جو اس بچے کی آنکھیں دیکھیں, تو آنکھوں کے ذریعے سے دل ہنستا ہے. لہذا آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ میں تو مسکرا رہا تھا گفتگو کے دوران, اگر آپ کا دل نہیں مسکرایا تو آپ آئیں. اور اب ذرا غور سے دیکھیے گا, یہ اس کے مقابلے میں یہ اصل میں آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو, آنکھوں کے اندر سے مسکراتا ہوا دل نظر آ رہا ہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہوا کہ جو یہاں آنیسٹی ہے نا, وہ کمیونیکیشن کا ایکچولی ٹوٹل, یہ باقی ٹیکنیکس ہیں ساری کہ سننا کیسے ہے, اسٹریٹجی کیا کرنا ہے, باڈی پوسچر, اصل دل کے اندر کیا ہے. وہ ایک آدمی تھا, وہ یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ, ایک آدمی تھا وہ ایک بات نہیں مان رہا تھا, ساری دنیا اس کے پاس گئی کہ بات مانے. مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ہماری نشتر کے مسجد کے امام تھے, خطیب تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو مان نہیں رہا. تو مولانا صاحب تشریف لے گئے اور جا کے اس کو کہنے لگے آؤ چلیں. اس نے کہا جی ٹھیک, اٹھ کے چلنا چاہیے. وہ کہتے سر ہم تو اس کے پیروں پہ پڑے تھے, ہم نے تو اس کو ہم نے تو بڑی منتیں کی تھی, ہم نے تو سر اس کو لالچ بھی دیے تھے, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, آپ نے کہا آئیے چلیں. وہ کہتے چلیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا, یہ اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے بڑا زبردست. یہ انگریزی کی کتابوں نہیں آپ کو ملے گا, کیونکہ ہے ہی نہیں وہ فنامنا. وہ ہے مان. ہاں, مجھے محمود صاحب سے ایک مان ہے, محمود صاحب کو مجھ سے ایک مان ہے. وہ جو مان, نثار بھائی سے مجھے ایک مان ہے, ہم سب کو آپس میں وہ جو مان ہوتا ہے نا, وہ کمیونیکیشن کی جان ہے. اچھا اب لہٰذا ابھی تک جو بات کی اچھی, اب آپ اپنے اچھا دوسرا اپنے آپ کو نمبر دینا شروع کر دیں پلیز. اپنے دل میں اپنے آپ کو, آپ تھوڑی بیٹا لیٹ آئی ہو, باقی بعد میں لیکن ریکارڈ ہوا ہوگا, اپنے آپ کو نمبر دینا شروع کر دیں. لسننگ میں میرے 10 میں سے کتنے نمبر ہیں؟
گفتگو کے دوران میرے اندر کتنی آنیسٹی ہوتی ہے کہ چائے والا سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یار تم جب چائے لے کے آئے ہو تو چائے لیتے وقت وہ تم ساری چھلک گئی, ساری پرچ کے اندر چائے گر گئی. یہ بات اس کو کنوے کرتے ہوئے میرے اندر کتنی آنیسٹی تھی, پھر انٹرسٹ کتنا تھا. اگلی بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم اور بہت مشکل بات ہے کہ گفتگو کے دوران ججمنٹل نہ ہو. پہلے ہی نا فیصلہ کر لیں کہ ابھی آیا نا اس نے کوئی فراڈ ہی کرنا ہوگا میرے ساتھ. آپ نے آتے لینس لگا لیا ہرے رنگ کا, آپ کو اور ہی نظر آئے گا. نان ججمنٹل ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک بات کسی نے کہی بہت ہی, وہ جان ایلیا کا ایک شعر بھی ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. ہم اور ان کا بہت سارے سائیکالوجسٹ اور فلاسفرز کا یہ خیال ہے کہ ہم ایکچولی کسی شخص سے ساری زندگی کبھی ملتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ یہ کیا بات ہوئی کہ بات یہ ہوئی نثار صاحب کا ایک امیج میرے اندر بنا ہوا ہے. پہلی دفعہ میں ان سے ملا تھا, دوسری دفعہ ملا تھا, میٹنگ میں ملا, پھر ان کا تعارف ہوا, پھر ہم ملتے رہتے ہیں جب کبھی بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے. اب ان کا میرے ایک پکچر بن گئی ہے میں ایکچولی نثار صاحب سے بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اس پکچر سے بات کر رہا ہوں جو میرے اندر پکچر بنی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک چپڑاسی اپنے باس کو ایک بات کرتا ہے, اس کے جواب میں باس اس کو دھکے دے کے نکال دے گا, وہی بات اس کا باس کر رہا ہے تو کہے گا جی حضور, جی حضور. تو لہٰذا اگر بات کے کانٹینٹ پر فیصلہ کرنا تھا, مثلاً اگر باس اپنے ملازم اپنے جونیئر کو کہتا ہے یار تم جیسا احمق آدمی میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا, وہ کہے گا سوری سر, سوری سر. اور اگر فرض کریں اس کا ملازم آ کے کہتا ہے کہ سر یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے, تو باس کیا کہے گا ویسے, تمہیں ضرورت کیسے ہوئی, نکلو کمرے سے. حالانکہ بات ایک ہی کی ہے دونوں نے, لیکن دونوں کا امیج ہمارے اوپر اور ہے. باس کے بارے میں ہم یوں کر کے کھڑے ہوں گے اور اسی بات کے اوپر یوں کریں گے. تو یہ کہا ہے کہ جو بہت اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں نا وہ نان ججمنٹل ہوتے ہیں. اس بات کے اوپر مثلاً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملازم یہ کہے تو ہم اس کو گلے میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں, لیکن اگر ہمارا لسننگ ایٹیچیوڈ ہوگا, ہم کہیں گے بیٹا یہ تم نے جو بات کی ہے نارملی تو اپنے سے بڑے سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا, مجھے یہ سمجھاؤ کہ تم نے یہ جو مجھے کہا کہ سر آپ کی حرکت احمقانہ ہے تو تم اس نتیجے پر کیسے پہنچے. جس بندے کا ایک لرننگ ایٹیچیوڈ ہوگا نا وہ یہ کہے گا کہ آخر ایک میرے ملازم کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی. تو اس کو ہم کہتے ہیں نان ججمنٹل ایٹیچیوڈ. پہلے سے فیصلہ نہ کر لیں کہ یہ جب آیا نا ابھی یہ مجھ سے پیسے مانگنے آیا ہوگا, یہ جو آیا نا یہ تو بندہ ہی فضول ہے, اس نے جو بات کرنی ہے نا غلط حرکت ہی غلط کرنی. نان ججمنٹل ہونا بہت ضروری ہے. بہت مشکل ہے, یہ کہنا بڑا آسان ہے, ویری ڈیفیکلٹ, لیکن اگر ہمیں یہ اچیو ہو جائے تو پھر یہ مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے اللہ تعالیٰ بات میں اثر ڈال دیتے ہیں. پھر آپ بات عام سی کریں گے لیکن اگلے کے دل کے اوپر اسے کرے گی. اور بس اب بہت تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں, پھر کچھ سوال. اور دیکھنا پلیز یاد رکھیے ہم وہ دہرا رہے ہیں. لسننگ ایبلٹیز ہم نے کیا, آنیسٹی, انٹرسٹ, نان ججمنٹل, اور دوسرا ہے کہ اگلے کی فیلنگ کو ایکسیپٹ کرنا. فرض کریں آپ کا ملازم آپ کا جونیئر آپ ہی کہتا ہے میں سر بہت پریشان ہوں, سر میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں, سر میں بہت پریشان ہوں, سر میں نے بہت. اچھا آپ کہیں اس میں خودکشی کرنے کی کیا بات ہے, نہیں ہوگی آپ کے لیے بات, اس کے لیے ہے. سر میں بہت پریشان ہوں, نہ پریشانی کی اس میں کون سی بات ہے بھئی. یہ تو صحیح ہے کہ پریشان ہونا صحیح ہے یا نہیں الگ بات ہے, چاہے صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو پریشان ہے. میری بات سمجھے نا, تو چاہے وہ اس کی پرسیپشن کے اندر وہ رانگ ہے لیکن اگلے کی فیلنگ کو ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ گھر جاتے ہیں اور آپ کو بچہ کہتا ہے میں اس گھر میں نہیں رہوں گا, احمقانہ بات ہے, کہاں جائے گا, اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ یہ محسوس کر رہا ہے میں نے اس گھر میں نہیں رہنا. تو ایکسیپٹنگ دا فیلنگ از ویری امپورٹنٹ. اور ایکسیپٹنگ دا فیلنگ میں جو بندے اتھارٹی پہ ہوتے ہیں نا, بڑے لیول پہ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ دوسرے کے حالات کو اپنے ساتھ ایکویٹ کر لیتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں یار اس بات پہ پریشان ہو گئے ہو کہ تمہارے پاس موٹر سائیکل کا پیٹرول نہیں تھا. میں جب تمہاری عمر میں ہوتا تھا میں 15 کلومیٹر پیدل پہاڑوں پہ جا کے اسکول پڑھنے جاتا تھا. ایک دفعہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ بات کی, اس طرح سے کوئی بات ہوئی اس طرح کی, بہت پہلے کی بات ہے, تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا ابو لیکن آپ میں اور مجھ میں فرق ہے نا, میں تو امیر آدمی کا بیٹا ہوں. تو بھئی آپ جاتے ہوں گے دیہات میں سائیکلوں کے اوپر جا کے, وہ نہیں جاتا, اس کے حالات ڈفرینٹ ہیں نا. اس لیے پلیز یاد رکھیے گا کہ کمیونیکیشن کے دوران یہ ساری یاد رکھی باتیں ہیں, لسننگ ایبلٹی, آنیسٹی, انٹرسٹ, نان ججمنٹل, اور اگلے کی فیلنگ کو ایکسیپٹ کرنا. وہ جو کہہ رہا ہے اس کی فیلنگ کو ایکسیپٹ کرنا,
اور اگر وہ فرض کریں آپ کے خیال میں اس کی فیلنگ جائز نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ استفسار کرنا کہ آپ بتائیں آخر کیوں پریشان ہیں, پریشانی کی وجہ کیا ہے, اور پھر وجہ جاننے کے بعد پھر یہ کہنا نہیں یہ تو کوئی پریشانی کی وجہ نہیں ہے, یہ کہنے کی بجائے اس سے ایک آلٹرنیٹ پوچھنا آپ کے خیال میں یہ پریشانی کیا نہ ہو تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, حتیٰ کہ اس کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو میں تو بیکار پریشان ہوں. اور دوسرا آرگومنٹڈ, پلیز یہ بات بڑی ضروری ہے, آرگومنٹیٹیونیس ٹیکس اس ٹو نو ویئر. یہ جو گفتگو کے دوران آرگومنٹ, خاص طور پر جتنی آرگومنٹ ہیٹ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہے نا, اتنا میں اس کو اب سائنٹیفکلی ایکسپلین کر سکتا ہوں. ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں, ایک لاجک, ویسے تو کئی حصے ہیں مگر اس کانٹیکسٹ میں ایک حصہ ایسا ہے جو لاجیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, ان کو ڈیل کرتا ہے. ایک حصہ جو ہے جو ایموشنل برین کو ڈیل کرتا ہے, جس کو مڈ برین کہتے ہیں اور اس کو فور برین کہتے ہیں. اچھا, جس وقت ہم آرگومنٹیٹیو یا اینگر کے فیز کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارا یہ اوپر والا پروگرام شٹ آف ہو جاتا ہے. جیسے جب سردیوں میں گاڑی کے شیشوں پر فوگ آتی ہے نا تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے, تو یہ آرگومنٹیٹیو برین کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. لہٰذا جب آپ کی اہلیہ یا اسپاؤس آپ کا, یا آپ کا بیٹا, یا آپ کا باس, یا آپ کا پڑوسی, یا جس سے آپ کا موٹر سائیکل سڑک پہ ٹکرایا ہے, وہ غصے کی فیز میں ہے, آرگومنٹ کے جواب میں یا تو اس کی آواز لاؤڈ ہوگی یا اس کے ہاتھ ایکٹیو ہو جائیں گے, یا آواز لاؤڈ ہو جائے گی مگر وہ قائل کبھی نہیں ہوگا. ہیٹ آف دی ڈیبیٹ کے اندر قائل ہونا کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی کی ٹانگیں نہیں, آپ کہتے سیدھے سیدھے چلو, وہ ٹانگیں نہیں ہے, سیدھے کیا چلے گا, چاہے وہ خواہش بھی کرے گا تو نہیں چل سکے گا. آرگومنٹ کے دوران وہ لاجیکل برین شٹ آف ہوا ہوتا ہے. آپ شیعہ اور سنیوں کا مناظرہ کرا دیں, اینڈ میں جو شیعہ ہے نا وہ مزید پکا شیعہ بن کے نکلے گا اور سنی مزید پکا سنی بن کے نکلے گا. وہ صرف یہ سوچے گا کہ اگلے مناظرے کے لیے میں نے اور کون سی دلیلیں تلاش کرنی ہے, اور جی مثال کے طور پہ یہ کہا ہے نا, دونوں ہی معزز ہیں. اسی طرح کوئی بھی آرگومنٹ ہے تو پلیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ آرگومنٹ میں آ گئے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے. اس وقت آپ قرآن کی ایک آیت کو یاد رکھیے, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ کو پتہ یہ کس قرآن کے رکوع میں ہے, کس آیت میں؟ یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان کے خاص بندے, وی آئی پی, وی آئی پی, عام نہیں, خاص بندے, اسپیشل پیپل, ان کی جو خصوصیات بیان کی ہیں نا جی, اس میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا, وہ زمین پر جھک کے چلتے ہیں. اس میں آج وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو جاہل سے مراد صرف یہ وہ والا جاہل نہیں, جاہل بولے ایٹ دیٹ مومنٹ جو اس آرگومنٹ کو کنسیو نہیں کر پا رہا, جہل کے اندر ہے. تو اس وقت آپ بحث کرنے کی بجائے نا آئندہ گفتگو کی گنجائش رکھ کے, یار ایسا نہ کریں کہ مجھے ذرا لیٹ ہو رہے ہیں, بچوں کو اسکول سے لینے جانا ہے, وہ پھر بات کریں گے. یہ وہی جاہل قالوا سلاما والی بات. اچھا یار ٹھیک بات سنو, میں ایسا نا تھوڑا سا میں ذرا کام کر لوں, اگر آپ برا نہ منائیں تم کل بات کر لیں گے. آرگومنٹ اگر آپ کی بہت اہم کمیونیکیشن ہے اور بات آرگومنٹ میں چلی گئی ہے, اس کو وہاں سٹاپ کر دیں, ورنہ آپ کسی نتیجے پر کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. اور بس یہ آخری 2-3 سلائیڈیں ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ ایک گفتگو کے اینڈ میں کیا نتیجہ نکلا, کیا ڈیل ہوئی, کیا نہیں ہوئی, کون مانا کون نہیں مانا, اس سے قطع نظر اگر اینڈ میں دونوں لوگ خوش تھے, they were feeling well, they were happy, تو سمجھیں کمیونیکیشن سکسیزفل ہے. چاہے اس کو یار مزہ پڑا ہے, راجہ صاحب سے ملے بہت مزہ آیا یار, بہت اچھا, نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا, مزہ پڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان آئندہ ملنے کی نہیں, ہمارے گنجائش موجود ہے. تو یہ خاص میں چونکہ میں نے پریزنٹیشن میڈیکل پروفیشنز کے لوگوں کو بتائی تھی, تو اس پہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ جتنی بھی کمیونیکیشن سکلز آپ کو ہم پڑھائی جا رہے ہیں, اس کا اینڈ میں پرپز یہ ہے کہ مریض کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ نہیں. یعنی اینڈ میں میرا اس لیے وہ سلائڈ اس میں لگی ہوئی تھی, تو آپ اس کو براڈ کر لیں. اینڈ میں یہ ہے کہ ہم ایک بردرہڈ کے اندر ہیں کہ نہیں ہے, مطلب چاہے اس کے کہ اب جتنی بھی ڈاکٹر کی کمیونیکیشن سکل ہو, جو اینڈ میں مریض کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے کہ ہمارے بھائی کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور صرف اتنا نہیں, ہمارے ایک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول
وہ جو افریقہ کے کسی جزیرے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ جو ایک نا آج سے کوئی 2000 سال بعد پیدا ہوگا ایک بچہ ادھر ناروے کے کسی جگہ پہ گاؤں میں, یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہے وہ یعنی آفاقیت جو حضرت علامہ اقبال بھی, ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. تو یہ تو دی موسٹ امپورٹنٹ چینج وی نیڈ از دا چینج ود ان اس. لہٰذا میں صرف بس آخری 1-2 منٹ میں کہتا ہوں, کیا ہم آج کی پریزنٹیشن کے بعد, ظاہر ہے ایک دم چینج تو نہیں ہوتا, اس سے ایک نوائز لیول ہی ہوتا ہے نا کہ واہ بڑی اچھی باتیں بڑی تھیں, لیکن تبدیلی تو اس طرح نہیں. کیا ہم اس بات پر تیار ہو سکتے ہیں کہ یار اب ہم اپنی گفتگو کے اندر نہ ذرا سننے پر زیادہ توجہ دیا کریں گے, دوسرا جس سے گفتگو کریں گے ہم اس کی خیرخواہی اور آنیسٹی کو مد نظر رکھیں گے, ہم نا آرگومنٹیٹیو نہیں ہوں گے اور ہم جو ہے ججمنٹل اس کے بارے میں نہیں ہوں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری کمیونیکیشن ایک افیکٹو. اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو آپ اچھے سیلز کرنے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ اچھا ٹیچ کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کسی معاملے کو سدھارنے والے ہیں تو آپ اچھے معاملوں کو سدھارنا شروع کر دیں گے. یہ ساری خوبیاں ہیں. اچھا, اس میں کہیں بھی آپ دیکھیں بولنے کا کوئی عمل دخل ہے؟ کوئی بولنے کا عمل دخل نہیں ہے اتنا زیادہ. اس لیے میں نے دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کو ایکچولی بولنا نہیں آتا تھا اتنا. عبدالستار ایدھی اس کی ایک مثال ہے. بالکل ہی نا وہ بعض کا تو ان کی بات نا تھوڑی انکوہرنٹ بھی لگتی تھی, ایسے نا بے ربط سی بھی لگتی تھی, لیکن یہ کہ وہ میں وہاں ایک دفعہ ابو ظبی میں سر ملے, وہ وہاں سے فلسطین سے آ رہے تھے اور میں انگلینڈ سے آ رہا تھا. تو اچانک وہ لاؤنج میں فلائٹ اکٹھی ہوئی نا, لاؤنج میں سارے لوگ اٹھ کے نا ان کے پاس بھاگنا شروع ہو گئے. تو میں بھی چلا گیا. تو اتفاق سے جو وہ آ کے بیٹھے تھے وہ اس بینچ پہ بیٹھے جس کے ساتھ میں بیٹھا, تو میرے ساتھ ہی وہ بیٹھ گئے. تو جب تک فلائٹ نہیں ہوئی تو پھر ہم نا ان کے بعد بیٹھے رہے. تو لوگ آ کے بات کرتے, لوگ ہر بندہ آنا چاہتا, کوئی زمین پہ بیٹھ گیا, کوئی ادھر بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ ان کی بات کے اندر نا کوئی ایسا جیسے کہ نا ایسے بہت کوئی وزن نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ہم سب کا دل ان کی طرف نا کھچ کے جا رہا تھا, حالانکہ الفاظ کوئی اتنے زیادہ پاورفل نہیں تھے. تو یہ وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا. تو آر وی ریڈی؟ لیکن اس سے زیادہ اہم ضرورت ہے کہ آر وی ولنگ. یا آپ ہم سمجھتے ہیں اب تک جو گزاری ہے وہ ٹھیک ہے, میں تو ہر جگہ پر کڑکا کے رکھتا ہوں. وہ ہماری ایک بڑی ویڈیو بڑی پاپولر ہوئی تھی جس میں نے ایک لفظ وہ ورک شاپ میں سے کہیں سے وہ کاٹ کے کسی نے لگا دیا کہ کسی نے کہا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. ابھی بھی آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے, کہتے ہیں جی کس بات پہ؟ جی غلط بات پر. تو انہوں نے کہا بھائی آپ غلط بات برداشت نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے آپ اچھی بات برداشت کرتے ہیں. تو پھر آپ برداشت کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ میں جس طرف اچھی بات برداشت کرتا ہوں پھر تو برداشت ہے ہی نہیں آپ کی. اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ تو آپ کے لیے ایک پلیجر ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے بھائی جان بڑی علاج کی ضرورت ہے, آپ کا برداشت ہے ہی نہیں. تو بات تو غلط ہی برداشت کرنی پڑتی ہے نا. تو یہ آر وی ولنگ. تو اٹس اے ہیوج ٹاسک. میں نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف بنایا ہے, ہم روزانہ شروع کریں تو بدل سکتے ہیں. تو وی کین ڈو اٹ. یہ ایک سلائیڈ ہے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, مگر جب میں میڈیکل پروفیشن میں وہ ہوتا ہوں تو یہ میں اینڈ میں یہ سلائیڈ ضرور ایک دکھاتا ہوں. تو عاصم بھائی اس کو ذرا زور سے پڑھنا. عاصم بھائی بیٹھیں. دور سے شاید نہیں پڑھ پاؤں گا, یہ مذہبی آپ چلیں قریب. As a teacher, I may not have given you the fish, but I have tried to teach you how to fish. کرنا خود ہی پڑتا ہے. جزاک اللہ خیر. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی کا سفر جو ہے نا, ہماری زندگی اجتماعی ہے, سفر اکیلا اکیلا. ہم نے دنیا میں اجتماعی زندگی گزارنی ہے, قبر میں اکیلے اکیلے کا حساب, بس اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.